ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، تمام انبیاء اکرام کو ہم اپنا آقا اور مولا مانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جس طریقے سے آسمان کے اندر ستاروں کے درمیان میں 14ویں کا چاند سب سے الگ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے آقا پیغمبر اسلام ساری کائنات کے اندر سب سے الگ اور تھلگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنا سب سے بڑا احسان عظیم، جس کو حضور کی مقدس ذات کہا جاتا ہے، پیدا فرمایا اور انسانیت کے اوپر ایک عظیم و شان احسان فرمایا۔ اور کیسا احسان فرمایا، کیسا احسان فرمایا کہ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس کی طرف سے تشریف لے کر کے گئے کہ کیا دیکھا کہ میرے صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب حضور کو معلوم چلا کہ میرے صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب تشریف لے کر کے گئے اور کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں اس جگہ پر کس نے بیٹھا دیا، کس بات نے تمہیں یہاں پر بیٹھا دیا؟ اب دیکھیے صحابہ اکرام کا جواب، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو آپ کے ذریعے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا، کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا واقعی ہی تم یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا شکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور اللہ کی نعمت یعنی مجھ پر احسان مان کر کے، مجھے اللہ کا سب سے بڑا احسان مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ ابھی میرے ساتھ جبریل موجود ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کثرت سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ اس ذکر کی بدولت اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب کیسی عظیم و شان نعمت ہے کہ حضور کے ملنے پر صحابہ اکرام خود انجمن لگا کر کے حضور کا احسان عظیم مان رہے ہیں۔ لیکن آج بدبخت کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نمازیں پڑھنے والا مسلمان، زکاتیں دینے والا مسلمان، روزوں کا قائل مسلمان، ہر ایک طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ بنانا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ نادان صحابہ اکرام نے انجمن لگا کر کے محبوب کا ذکر فرمایا ہے، اور محبوب کا ذکر نہ کیا جائے تو کس کا ذکر کیا جائے گا؟ جس کے صدقے میں قرآن ملا ہو، نمازیں ملی ہو، روزے ملے ہو، حج ملا ہو، زکات ملی ہو، تمام کی تمام نعمتیں ملی ہو، اور اللہ اکبر، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں جس کو بھی نعمت دے، جس کو بھی اولاد دے، جس کو بھی دولت دے، اپنے محبوب کے ہاتھ پر رکھ کر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اللہ رے تیرے حسن منور کی تابشے، اللہ رے تیرے حسن منور کی تابشے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتا چلوں، بہرحال وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 منٹ کی ایسی عظیم و شان کریمانہ اخلاق پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ میلاد مصطفیٰ کے اندر بہت سی چیزوں کا ذکر کل کر دیا گیا، اب دوبارہ ان چیزوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے آج میں حضور علیہ السلام کی زندگی پاک کا ایک ایسا عظیم و شان نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر اس کو مسلمان سمجھ لے اور اللہ اکبر اپنے اندر ابھار لے تو اپنا جان و مال و عزت و آبرو، اور جو جان اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ بھی حضور کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب کفار مکہ آپ کے بدترین دشمن بن چکے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے حضور کو قتل کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو ملک عرب میں بڑی بھیانک لڑائی کھڑی ہو جائے، اور یہ جب لڑائی کھڑی ہو گئی تو مدتوں تک چلتی رہے گی، اس بنا پر وہ حضور کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان بڑا عظیم و شان خاندان ہے، بڑا طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس بنا پر وہ حضور کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہاں، حضور علیہ السلام کو ستانے کی انہوں نے پرجور کوشش لگا دی، اور میرے آقا علیہ السلام کو اس قدر ستایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، آپ کے پیچھے لگا دیا گیا کہ جاؤ ان کو پریشان کرو۔ اب وہ بچے آپ کو
آپ کے پیچھے لگتے, کبھی آپ کے سر کے اوپر دھول اڑاتے, کبھی آپ سے گالی گلوچ کرتے, کبھی آپ کو دھکا دیتے, کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے, کبھی آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیتے, کبھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی, آپ کے ساتھ دھکم دھکی کی جاتی. اللہ اکبر, یہیں پر ان لوگوں کا پوائنٹ نہیں لگا, بلکہ ان بدبختوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کہنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو اس قدر دکھانا شروع کر دیا کہ میرے آقا صرف خداوند قدوس کی بارگاہ کے اندر اپنی پریشانیوں کو بیان کیا کرتے تھے, لیکن کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اللہ اکبر, ان بدبختوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر کہنا شروع کر دیا, اور جو آپ پر قرآن مقدس کی آیتیں صورتیں نازل ہوتی تھی, معاذ اللہ رب العالمین رب قدوس کو بھی وہ گالی دیا کرتے تھے, پیغمبر اعظم کو بھی وہ گالی دیا کرتے تھے, اور حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر کے نازل ہوتے تھے ان کو بھی وہ گالی دیا کرتے تھے. اور یہیں تک ان بدبختوں نے پوائنٹ نہیں لگایا, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بدسلوکی کی گئی کہ آپ کے گلے کے اندر ایک پھندا ڈال کر کے آپ کو نماز کی حالت میں گھسیٹا گیا, جس سے آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی, آپ کے چہرے کا رنگ لال پڑ گیا. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کس طریقے سے بدترین سلوک کیا جا رہا تھا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, حرم کعبہ کے اندر میرے آقا بالکل قریب میں نماز ادا فرما رہے ہیں, عتبہ ابن معیط بدبخت آیا, اس نے چادر کا ایک پھندا لیا, آپ کے گلے اقدس کے اندر ڈالا, اور اتنی سپیڈ سے اس کو کھینچا, اتنی طاقت سے کھینچا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر تشریف لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو گھسیٹا جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور عتبہ ابن معیط کے قریب گئے, اور جانے کے بعد اس بدبخت کو دھکا دیا, اس سے لڑائی کی. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق کی محبت بھی آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق نے اسے لہو لہان کر دیا, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے پیچھے آپ خود بھی پٹتے ہوئے نظر آئے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام پر بے شمار جان لٹائی ہے, بے شمار مال لٹایا ہے, ہر چیز حضور کے نام پر لٹا کر کے رکھ دی. اور اللہ اکبر, دیکھیں ان بدبختوں نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جم کثیر کی طرف جاتے, بازاروں کی طرف جاتے تاکہ لوگوں کو قرآن کی آیت سنائی جائے, قرآن کی سورت سنائی جائے, رب قدیر کی طرف ان کو بلایا جائے, تو وہ بدبخت آپ کو گالی گلوچ کرتے, آپ کے ساتھ دکم دکی کرتے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کا خاص خونی چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلتا, یہ کہتا کہ اے لوگوں, محمد کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنا, یہ تو معاذ اللہ رب العالمین مجنون پاگل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, پیغمبر اعظم کو پاگل کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ, ابو جہل بدبخت آپ کے پیچھے چلا کرتا, آپ کے سر پر خاک اڑایا کرتا اور کہتا کہ اے لوگوں, اس کی بات میں نہ آنا, میرا بھتیجا جو ہے دماغ کا سنتولن ہو گیا ہے, یہ پاگل اور مجنون ہو چکا ہے, اس لیے کوئی اس کی بات نہ سننا, کیونکہ جو بات یہ کہتے ہیں, کہنے کے بعد جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے, وہ ان کی بات ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے, ان کی غلامیوں کے زنجیر میں بن جاتا ہے. اللہ اکبر, ایسا بدترین ماحول پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری کیا گیا. بلکہ یہی نہیں, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غریب صحابہ کرام ایمان لانے لگے تو ان غریب صحابہ کرام کے طبقے کو بھی بے شمار ستایا گیا, اس قدر ستایا گیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم کوئلوں پہ چت لیٹا دیا جاتا تھا. پوری دنیا جانتی ہے عرب کی گرمی کیسی پڑا کرتی ہے, پوری دنیا کے اندر صحرائے عرب کی گرمی مشہور مانی جاتی ہے, لیکن دیکھیں اگر کوئی آدمی آٹا گوندھ کر کے صحرائے عرب کی مٹی کے اوپر رکھ دے تو اس کو روٹی بنتی ہوئی نظر آتی ہے, روٹی جل تک جایا کرتی ہے. ایسی مشہور عرب کی گرمی مانی جاتی ہے. حضرت خباب کو جب کوئلے کے اوپر لیٹا دیا گیا تو اللہ اکبر, ان کی کمر کی چربی سے کوئلے بجھ جاتے ہیں, اور بجھنے کے بعد ان کو گرم گرم تپت ریت کے اوپر لیٹا دیا جاتا ہے. یہ حضرت خباب کے ایمان لانے کی بنا کے اوپر اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر ان کو اظہار رسائیاں دی جا رہی تھی, ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. یہی نہیں, حضرت بلال کو بھی بے شمار تکلیفیں دی گئی ہے. آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا, آپ کے جسم اقدس کے اوپر گرم گرم روڑ کو گرم کر کے ان کے جسم سے داغا جاتا تھا, ان کے جسم کو چھلنی کیا جاتا تھا. اور یہی نہیں, آپ کے گلے کے اندر پھندا ڈال کر کے گھوڑوں سے آپ کو گھسیٹ کر کے بازاروں میں لے جایا جاتا تھا. ایسا بدترین سلوک حضرت بلال کے ساتھ بھی کیا تھا. اور اللہ اکبر, مرد ہی نہیں بلکہ بے شمار عورتوں کے ساتھ ایمان لانے کی بنا کے اوپر ان بدترین کفاروں نے بے شمار ظلمانہ برتاؤ کرتے ہوئے نظر آئے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ کو بدبخت
बदबख्त अबू जहल ने ईमान लाने की बिना पर नाव के नीचे एक ऐसा नेजा मारा कि उसी वक्त एन मौके पर आपकी वफात हो जाती है, आपके वालिद को भी शहीद कर दिया जाता है, यहां तक कि हजरत अम्मार को पेड़ से बांध दिया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है। कुछ वक्त के लिए आप अपनी याददाश्त को भूल जाया करते हैं, कभी बेहोश होते हैं, कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश होते हैं, कभी होश में आते हैं। ऐसे सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल पे अपनी जाने अजीज को कुर्बान किया है। और फिर आप देखते चले, आपको पता ये चलेगा, हजरत जिन्नीरा रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत उमर फारूक आजम के घर की घराने की लोंडी है, अल्लाह अकबर, जो वो ईमान लेकर के आई तो उमर फारूक आजम उस वक्त ईमान की हालत में नहीं थे। हजरत उमर फारूक आजम ने इस कदर उनको मारा, इस कदर उनको मारा कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को उठा दिया, रब की बारगाह में हजरत जिन्नीरा के लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह अकबर, उसी वक्त हजरत जिन्नीरा की आंखें रोशन हो जाती है। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। ये ऐसा बदतरीन ऐसा एक बदतरीन माहौल कुफ्फारे मक्का ने पैदा किया हुआ था कि वो पैगंबर इस्लाम को भी सता रहे थे और गरीब मुसलमानों को भी सता रहे थे। लेकिन इन बदबख्तों ने सिर्फ गरीब मुसलमानों को नहीं सताया था, पैगंबर इस्लाम को नहीं सताया था, बल्कि अरब के वो मशहूर सहाबा इकराम जो दौलतमंद के अंदर बेशुमार कसीर उनके पास दौलत मानी जाती थी, जिनको उस्मान गनी कहा जाता है, जिसको रईस मक्का हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, ये दौलतमंदों के अंदर बिजनेसमैन में बेशुमार इनका नाम लिया जाता था, बड़े बड़े लोगों के अंदर इनका नाम याद किया जाता था। लेकिन ये जैसे ही पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आते हैं तो अल्लाह अकबर, गैर नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी को आपके खास चचा ने रस्सियों से बांध करके इस कदर मारा कि आपको लहू लुहान कर दिया था। अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक मेहमान की हैसियत से मक्का मुअज्जमा के अंदर रह रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे आका पर ईमान लेकर के आते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनका ईमान, जब ईमान लेकर के आए तो ईमान लाने के बाद खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान कहा करते कि ए लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ। कुफ्फारे मक्का उनको सड़कों पर मारते, उनको लहू लुहान कर देते, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इन तौहीद के और परवाना शमअ रिसालत के परवानों की अगर आप जिंदगी देखेंगे, इस कदर इनको सताया गया, बल्कि बाद सहाबा इकराम को चटाई के अंदर लपेट दिया जाता था और चटाई के अंदर इस कदर धुआं छोड़ा जाता था कि अल्लाह अकबर, उनका दम घुटने लगता था। ऐसा बदतरीन माहौल इन लोगों ने पैदा किया हुआ था। लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है, उन गरीब सहाबा इकराम ने अगर पहाड़ के ऊपर भी ऐसी मुसीबत को उंडेल दिया जाता तो पहाड़ भी अपना इस्तेकामत तोड़ता हुआ नजर आता। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसके सामने पैगंबर इस्लाम का जलवा मौजूद हो, खुदा वंदे कुद्दूस की जात का ऐसा नमूना मौजूद हो जिसकी कायनात में कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह अकबर उसकी बारगाह के अंदर अच्छे से अच्छा जान कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाया करता है। और आप देखते चले, फिर आपको पता ये चलेगा कि गरीब सहाबा इकराम को सताया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और फिर उसके बाद रईस मक्का अबू बकर सिद्दीक पर भी जुल्म किया गया, हजरत उस्मान गनी पर भी जुल्म किया गया, और फिर हजरत सोएब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बेशुमार इनकी मक्का मुअज्जमा के अंदर प्रॉपर्टियां थी, बेशुमार इनकी दुकानें थी, तिजारत के मामले में इनको भी बहुत दौलतमंद माना जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि जब मक्का के कुफ्फारों ने इनको मारना शुरू किया और जब इनको पता लगा कि मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ, हिजरत फरमा रहे हैं, तो सोहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ्फारे मक्का ने यह कहा कि ए सोहेब रूमी, अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ करके जा रहे हो, अपने मकान को छोड़ करके जा रहे हो, अपनी जायदाद को छोड़ करके जा रहे हो, क्यों मोहम्मद के पीछे अपनी जान को लुटा रहे हो, अपना घर बार लुटा रहे हो? तो जानते हैं हजरत सोहेब रूमी ने क्या कहा था, जिसके सदके में सब कुछ मिला है, मैं उसके पीछे नहीं लुटाऊंगा तो किसके पीछे लुटाऊंगा? करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम शान जिंदगी का वो नक्शा था जो सहाबा इकराम ने बड़ी आजमाइशों के साथ गुजारा। फिर आप देखें, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुअज्जमा को फतेह कर लिया, काफी अरसे के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 10,000 सहाबा इकराम, जो अंसारी सहाबा भी थे, मुहाजिरीन सहाबा भी थे, अल्लाह अकबर, जब मक्के को फतेह कर लिया तो यही वो बदबख्त 10,000 सहाबा इकराम के जम्मा कसीर के दरमियान के अंदर मौजूद थे और अब इनकी बोटियां फड़प रही थी, अब इनका खून ठंडा पड़ चुका था, अब जमीन से लेके आसमान तक सिर्फ इनको काला धुआं नजर आ रहा था। अब ये सोच रहे थे कि हमने बिलाल के साथ क्या किया है, हमने खव्वाब के साथ क्या किया है, हमने पैगंबर आजम के साथ क्या किया है, अब यकीनन हमारे साथ बदतरीन सुलूक किया जाएगा। इन बदबख्तों के अंदर वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपको गाली देना शुरू किया था। इन बदबख्तों जोरो जफा के
بدکاروں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے تھے، ان بدبختوں کے اندر وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے گرا کر کے آپ کے بچے کو خراب کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ان بدبختوں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو بارہا مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی کر کر کے خون سے اس کو رنگ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ان بدبخت اور خوکار درندہ صفت لوگوں کے اندر وہ بدبخت بھی موجود تھے جنہوں نے بارہا آپ کو قاتلانہ پلاننگ کی تھی۔ اللہ اکبر، ان بدبخت اور زور و زفا کے بدبختوں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جن بدبختوں نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر کے الگ کر دیا تھا۔ ان بدبخت اور زفاکاروں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا، ان کو جان سے بھی مارا تھا، ان کو قتل بھی کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، ان بدبختوں کے ظالموں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو حضرت بلال کو ستایا کرتے تھے، حضرت خواب کو ستایا کرتے تھے، حضرت خویب کو ستایا کرتے تھے، حضرت عمار ابن یاسر کو ستایا کرتے تھے۔ آج یہ لوگ چاروں طرف سے 10,000 صحابہ کرام کے لشکر درار سے گرے ہوئے تھے، اب زمین سے آسمان تک صرف اور صرف کالا دھواں ان کو نظر آ رہا تھا۔ سوچ رہے تھے شاید آج ہمارے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا، آج ہمارے جسم کو کاٹ دیا جائے گا اور کتوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا یا چیل کووں کو لٹا دیا جائے گا۔ زمین سے آسمان تک صرف کالا دھواں ان کو نظر آ رہا تھا، اب ان کے جسم کی بوٹیاں پھڑپ رہی ہے، خون ٹھنڈا پڑنے لگ گیا اور اللہ اکبر، ان کے جذبات بالکل ساکن ہو چکے تھے۔ اس بنا پر جب وہ دیکھا کہ اب تو ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ بھی شاید یہ کیا جائے گا، ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ہماری پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا یہ نقشہ آپ دیکھتے چلیے، جس کی بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو کہ جس کی بچی کو اونٹ سے زمین پر گرا کر کے اس کا حمل ساکت کر دیا گیا ہو، بتائیے میرے آقا علیہ السلام کو کیسا ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جم کثیر کی طرف ایک نگاہ گاڑی، پیغمبرانہ تیور جب ان لوگوں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اشراف قریش، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیکھتی ہوئی آواز کو جب انہوں نے سنا اور پیغمبرانہ تیور کو پیشانی کے اوپر دیکھا تو اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اے محمد، آپ تو کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو ہمارے کرم والے بھائی ہیں، ہمیں تو صرف آپ سے کرم کی امید ہو سکتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور نگاہوں کو نیچے کرنے کے بعد پھر جم کثیر کے اوپر، ان جم کثیر کے اوپر ایک نگاہ کرم ڈالی اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور فذهبوا انتم طلقاء، آؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد فرما دیا۔ جب یہ فضا گونجی تو اللہ اکبر، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سب نے اپنے آپ کو زمین پر پٹک دیا اور ایک صدا، اچانک ایسا سما بدل گیا کہ ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہونے لگی۔ اللہ اکبر، جہاں تاریخ تھی، ظلمت تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 63 سالہ زندگی کا وہ نقشہ ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر آپ نے اس دین اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ فرمائی، آپ نے کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کیا تھا، آپ نے کسی کے اوپر تلوار نہیں چلائی تھی، کسی سے گالی گلوچ نہیں کی تھی، لیکن میرے آقا کا حسن اخلاق، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب تیرا اخلاق ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، جس کے خلق کو حق نے عظیم کہا، جس کے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالی کے حسن ادا کی قسم۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ہر ایک نقشہ ہمیں سمجھنے اور اپنی چلتی چلاتی زندگی کے اندر ابھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چند باتیں میں آپ کو جلوس کے متعلق بتا دوں کہ پہلی بات یہ کہ کسی بھی طریقے کے جو لوگ جلوس میں جاتے ہیں کسی بھی طریقے کا شور شرابہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑے کا ایسا کوئی ماحول پیدا نہ کرے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حملہ کیا جائے۔